بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انفارمیٹیو ٹی وی میں خوش آمدید۔ یاجوج ماجوج کیا ہے؟ کیا یہ عام انسانوں کی طرح ہیں؟ یہ یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو کہ بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ یہ لوگ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمی اور جنگلی جانور یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور چھوٹے بڑے جانوروں کو بھی کھا جاتے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے 3 بچے تھے، سام، حام اور یافت۔ سام عربوں، فارسیوں اور رومیوں کا باپ تھا، حام حبشیوں کا باپ تھا اور یافت ترک قوموں، خضروں، سلاویوں اور یاجوج و ماجوج کا باپ تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاجوج و ماجوج کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، وہ قوموں کا ایک گروہ ہے، ہر قوم 4 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ ان میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ 1000 لڑکوں کو جنم نہ دے دے اور ہر ایک کے پاس تلوار نہ ہو۔ اور فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کی 3 مختلف نسلیں ہیں۔ ان کی نسلوں میں سے ایک کی اونچائی 20 بازوں کی لمبائی ہے، جبکہ دوسری نسل برابر کی اونچائی اور چوڑائی کی ہے، مطلب کہ ان کی اونچائی اور چوڑائی برابر کی ہوگی۔ وہ یکساں طور پر 20 بازو چوڑے اور لمبے ہوتے ہیں۔ ان کی تیسری نسل ایک کان کو بستر کی طرح باہر رکھتی ہے اور دوسرے سے خود کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھے۔ سوال نمبر 1، وہ کون سا شخص ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا؟ سوال نمبر 2، اصحاب کہف کون تھے؟ سوال نمبر 3، روح کیا ہے؟ ان تینوں سوالوں میں ہمارا موضوع بحث سوال نمبر 1 ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا اور آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کا نامہ اعمال سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں بسایا اور ہم نے اسے ہر چیز کے لیے وسیلہ دیا۔ اس نے ایک راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب تک پہنچ گیا۔ ذوالقرنین کون تھے؟ ذوالقرنین کا نام سکندر تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علمدار رہے تھے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اسلام قبول کیا اور مدتوں ان کی صحبت میں رہے۔ بادل ذوالقرنین کے تابع تھے۔ جب ذوالقرنین کسی قوم سے جنگ کرنا چاہتے تھے تو بادل اس سے اس کے سپاہیوں اور ان کے تمام آلات کو لے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ذوالقرنین بادشاہ یا فرشتہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہ وہ نبی تھا نہ وہ فرشتہ، بلکہ وہ بندہ تھا جو اللہ سے محبت کرتا تھا اور اللہ نے بھی اس سے محبت کی اور اللہ کے ساتھ مخلص تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مخلصانہ نصیحت کی اور اس نے بادلوں کو اس کے تابع کر دیا اور اس کی دولت کو بڑھا دیا۔ اس لیے جب بھی وہ اپنی حدود کی طرف سفر کرتا تو یہ سمٹ جاتا، اس لیے مشرق و مغرب تک پہنچنا آسان کر دیا گیا۔ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا جبکہ ان کا اصل نام سکندر تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی 2 کناروں کا چکر لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہے، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے، اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ ذوالقرنین نے دنیا کے 3 کونوں کا چکر لگایا تھا، جن میں پہلا سفر۔ ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کا پانی پیے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے ذوالقرنین نے مغرب کا سفر شروع کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ آب حیات کا پانی ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا،
اور وہ محروم رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کے چشمے پر پہنچے، اس کا پانی پی لیا۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے اور ایسے مقام پر پہنچے کہ سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کا آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس نہیں تھا۔ دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ دوسرا سفر۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلہ میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہہ تہہ کر دیا۔ تیسرا سفر۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ صدین دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج کی مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد طلب کی۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج و ماجوج کی شر سے بچائیے، اور ان لوگوں نے آپ کو اس کے بدلے میں مال دینے کی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس میں پگھلے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا اس دیوار میں ڈال کر اس کو مضبوط بنا دیا گیا، اور یاجوج ماجوج آئے اور اس پر حملہ کرنا چاہا یا اسے توڑنا چاہتے تھے، لیکن اس کی اونچائی اور ہمواری کی وجہ سے اس کے اوپر سے گزرنے سے قاصر تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کے توڑنے کے قریب آ جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے۔ یہ لوگ جب دوسرے دن اس کو توڑنے کے لیے آتے ہیں تو یہ دیوار پہلے جیسی ہو جاتی ہے، اور یہ متواتر ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ روز قیامت کے قریب ایک دن ایسا آئے گا جب ان میں سے ایک بندہ کہے گا کہ انشاءاللہ ہم دیوار کو کل توڑیں گے، تو پھر دیوار ویسے کہ ویسے رہے گی اور دوسرے دن یہ دیوار کو توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے۔ یہ زمین میں ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں پر پھیل جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ اور بیت المقدس، ان 3 شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس طرح یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔